بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر آپ اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرد وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا ہے تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ملتی ہے۔ ناظرین، یہ مجرد وظیفہ رزق اور دولت کے لیے ہے، جو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت اور رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ تمام لوگ اپنی مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں گے۔ بڑی سی بڑی حاجت آپ کی جو ہے، بڑی سے بڑی اگر مرادیں بھی ہوئی، بیماریاں ہوئی، تکلیف ہوئی، دکھ پریشانی جو بھی ہوئی، بے اولاد ہیں، رزق بند ہو چکا ہے، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ جو ہے آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں، یعنی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو قرض دار پریشان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، اس کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے، آپ نے تمام آپ جو لوگ ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پورے ہفتے میں کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ سال میں کسی بھی دن یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیں، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، بلکہ سستی نہ کریں۔ سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ میں جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پورا عمل میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لیں، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے آپ ناامید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت، کیونکہ دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، مگر یہ جب دعائیں جو ہیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے بھی وسائل پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بار بار یہی سوچا کریں اور یہی خیالات رکھیں کہ جب دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، جو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔
تو محترم ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کے ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر اور معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو ناظرین، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہوں۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جو عمل بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے جو بھائی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقعاً پریشانی ہے، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگی ہوں، اس کو آپ کسی بھی وقت کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے وقت نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جہاں جگہ ملے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ نیت کر لیں کہ جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کریں کہ میری یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو بڑی رقم چاہیے تو آپ یہ نیت کریں کہ اتنی بڑی رقم مجھے مل جائے، تو اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہے آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک بھی آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسی آپ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور سب سے پہلے ایک پوری تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر جو ہے پڑھ لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو ترتیب آپ کو میں بتا رہی ہوں، تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس کی جو تلاوت ہے سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں،
لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور اس کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ تو دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔